اس لیے اس وقت جو حالات یہ ہمارے اوپر لائے جا رہے ہیں، خاص طور پر مختلف قسم کے وہ ہمارے احکامات جو ہمارے اسلامی تشخص کا ہے، اسلامی پہچان کا ہے، اور یہ صرف اسلامی پہچان نہیں ہے بلکہ اگر عقلی اعتبار سے سوچا جائے تو عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے۔ ان سب کو ٹارگٹ بنا کر مسلمانوں کو زج کرنے کی، پریشان کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، میرے بھائیوں، میرا، آپ کا، ہر ادنا سے ادنا، کمزور سے کمزور مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہیں گے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اسلامی احکامات پر اعتراض کر سکے۔ یہ سب اللہ کی مشیت سے ہے، اور کیوں ہے؟ احساس دلانے کے واسطے، ہمیں ہمارے اپنے گناہوں کا احساس دلانے کے واسطے، ہمیں اپنی نافرمانیوں کا احساس دلانے کے واسطے۔ جیسے میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ایک بیٹا اگر نافرمانی کرتا ہے تو باپ حالانکہ بچپن سے لے کے آج تک، جوانی کی عمر تک اس کی ساری خواہشات کی تکمیل کیا، اس کی ہر ضرورت کی تکمیل کیا، اس کی اچھے سے اچھی چیزوں کا خیال کیا، لیکن اب اس کی نافرمانی کی وجہ سے، کسی وجہ سے باپ اس سے ناراض ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ باپ ناراض ہو گیا، بلکہ باپ احساس دلانا چاہتا ہے مولا مالک الملک ہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں اپنے بندوں سے۔ اسی لیے اس وقت ہمارے اکابر کا، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب، جامعہ اسلامیہ ڈھابیل گجرات میں بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں کے حضرت شیخ الحدیث ہیں اور بہت اللہ والے بزرگ ہیں۔ ان کی ابھی اس وقت ایک آڈیو کلپ آئی ہے، اور حضرت نے ساری ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، وہ امانتاً میں آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ہر مسلمان کو کم سے کم 100 اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ایک معمول کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک یہ حالات ضرور ختم فرما دے گی۔ اللہ والوں کا ہے، اور کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بخاری پڑھاتے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، بہت اللہ والے آدمی ہیں۔ اللہ والوں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کشف فرماتا ہے، یہ ماننے کی چیز ہے۔ بعض احوال اللہ پاک کھولتے ہیں، جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو جلدی یقین نہ آئے اس پر، اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے جمعے کے، اور ممبر پر چڑھ کے اچانک آواز لگائی، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، پھر اس کے بعد خطبہ کنٹینیو کیا۔ یا خطبہ دے رہے تھے اور درمیان خطبے میں اچانک یہ فرمایا، یا ساریہ الجبل، 3 مرتبہ فرمایا، پھر اس کے بعد خطبہ کنٹینیو کیا۔ لوگوں نے پوچھا نہیں، جمعہ ہو گیا۔ اگلے جمعے سے پہلے ایک جگہ سے چونکہ اسلامی لشکر گیا ہوا تھا، اور لشکر فتح ہوئی، اور وہاں سے فتح کی خوشخبری لے کر وہ قاصد آئے، اور آ کر امیر المؤمنین کو سنایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی فتح نصیب فرمائی، لیکن امیر المؤمنین اس فتح میں ایک بڑی عجیب کارنامہ انجام ہوا۔ حضرت عمر نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیا ہوا، حالانکہ اور بھی لوگ موجود تھے۔ تو فرمایا کہ امیر المؤمنین، ہم لوگ لشکر کشی کر رہے تھے، تیاری کر رہے تھے، اور ہم سامنے کے دشمنوں پر ٹارگٹ کیے ہوئے تھے۔ اچانک ہمارے کانوں میں ایک آواز آئی، اور وہ آواز آپ کی آواز سے بہت مشابہ تھی، اور کوئی ہمیں یہ کہہ رہا تھا، ساریہ چونکہ اس لشکر کے امیر تھے، تو کوئی ہمیں کہہ رہا تھا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ آواز جب آپ کی آواز سے ٹکرائی تو ہم نے دیکھا کہ شاید آپ تو نہیں آ گئے، لیکن دور دور تک ہمیں کوئی نہ آپ نہ کوئی اور نظر آیا۔ تو ہمارے امیر نے ہمیں حکم دیا کہ پہاڑ کی طرف اوپر چڑھ کر دیکھو تو صحیح کیا مسئلہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ دشمنوں کے پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں، اور وہ پیچھے سے ہم پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے اس آواز کی برکت سے ہمیں متنبہ کیا، اور ہم نے ان دشمنوں کو مار گرایا، اور اس کے معین بعد اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی۔ تو جب لوگ وہاں موجود تھے ان کو احساس ہوا کہ یہ یاساریہ الجبل یہ کارستانی تھی۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ حضرت عمر کو علم غیب تھا، حضرت عمر کو غیب کا علم تھا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اللہ والوں کے دلوں پہ بعض چیزیں کھول دیتا ہے۔
اور وہ مولا کا کرم ہے، وہ جس پر چاہے کھول دے۔ تو یہ کرامتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے اس قسم کی چیزیں ظاہر فرما دیتے ہیں، اور اس کے مطابق جس کو اطمینان ہو عمل کرے، جس کو نہ ہو نہ کرے، کوئی زبردستی نہیں ہے کسی پہ۔ تو حضرت نے یہ بات فرمائی کہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے یہ عمل کریں، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ یہ جو حالات آئے ہیں اس کو ختم فرما دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے نستغفر اللہ کا عمل کیجیے۔ نستغفر اللہ، استغفر اللہ جمع واحد ہے، میں اللہ سے استغفار کر رہا ہوں، اور نستغفر اللہ کا مطلب ہے ہم سب اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، ہم سب مل کر، ساری امت اسلام مل کر، سارے مسلمان، مولا تیرے حضور ہم اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں تیرے سامنے۔ اور جب بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے استغفار اور توبہ کرے گا اور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو مولا کو کرم آنا یقینی ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔